اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخشى الا اللہ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ. The mosques of Allah are only to be maintained by those who believe in Allah on the last day and establish prayers and give zakah and do not fear anyone except Allah. For it is expected that those will be of the rightly guided. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مساجد کی تعمیر کرنا، مساجد کا مینٹیننس کرنا، مساجد کی دیکھ بھال کرنا اور اس کی حفاظت کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دل میں کسی کا ڈر نہیں سوائے اللہ کے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ. Those who do not fear anyone except Allah سبحانہ وتعالی. اور انہی کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ آج کے اس بہت ہی اہم پروگرام میں جتنے شرکاء تشریف فرما ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ذمہ دار سپیکرز بھی ہیں اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے جو لیڈرشپ ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج 9 نومبر کے دن آپ لوگوں نے بہت ہی اہم یعنی یہ دن ہے ہم سب کے لیے، اور یہ دن ہے علم کا، ندم کا، اور یہ دن ہے یاد رکھنے کا۔ کچھ دن ہے جس کو ہم سب کو یاد رکھنا ہے، جس طریقے سے وہ دن جب کہ بابری مسجد کے اندر مورتیاں رکھی گئیں، وہ دن جس دن بابری مسجد کی شہادت ہوئی، اور وہ دن جس دن ایسا فیصلہ ہوا کہ اس زمین کو مندر کے حوالے کر دیا گیا، وہ دن ہے آج کا دن جو کہ 9 نومبر کا دن ہے۔ آج سے 2 سال پہلے جو سپریم کورٹ کا فائنل ورڈکٹ آیا اور آخری ججمنٹ آیا جس میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ جو جگہ ہے یہ مندر کے ٹرسٹ کو دے دی جائے گی۔ سامعین اکرام، اس میں ہماری خواتین بہنیں بھی ہیں۔ قوموں میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جن کے اندر حس ہوتی ہے، ایک وہ جن کے اندر حس نہیں ہوتی۔ جو قومیں بے حس ہوتی ہیں، احساسات سے محروم ہوتی ہیں، اپنے مستقبل کے بارے میں لاپرواہ اور بے پرواہ ہوتی ہیں، وہ قومیں اپنے حقوق سے بھی محروم ہو جاتی ہیں اور پستی، غلامی کی زندگی بسر کرنے پر نہ کہ خود مجبور ہوتے ہیں بلکہ اپنے نسلوں کو بھی مجبور کر دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری قوم ہے، دوسرا گروپ ہے قوموں میں جو کہ حس، احساسات رکھنے والا ہے، جن کے پاس فکر ہے اپنے مستقبل کی، اور جو پوری طریقے سے سمجھتے ہیں کہ عروج کیا ہے، زوال کیا ہے، اور اپنے حقوق کے لیے کوششیں کرتے جاتے ہیں تاکہ باعزت، باوقار زندگی گزاریں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں آزادی کے بعد اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات پر اگر ایک جائزہ لیں تو سب سے زیادہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے والا اور بہت زیادہ جس کا صدمہ آج تک پورے ملت اسلامیہ ہند محسوس کر رہی ہے، وہ ہے 1992 کا سانحہ، جب ہماری مسجد شہید کر دی گئی۔ اور اس کے بعد گزشتہ 2 سال پہلے جب 2019 میں تقریباً کئی سال لوور کورٹ سے ہائر کورٹ سے ہوتے ہوئے یہ مقدمہ اعلیٰ عدالت کو پہنچا، اور وہاں پر جس طریقے سے مسجد کو پوری طرح دے دیا گیا مندر کے ٹرسٹ کے لیے، یہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے شوق تھا جو اس ملک میں ہے بلکہ عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا عظیم جھٹکا تھا۔ اور عدالت پر جتنا بھروسہ اور اعتماد رکھنے والے جو بھی قانون داں ہیں اور پڑھا لکھا طبقہ، انٹلیکچوئل طبقہ ہے، ان کے لیے بھی بہت زیادہ اس میں شوق رہا کہ فیکٹس، ایویڈنسز، ریکارڈز کے بیسس کے بجائے، اس کو بنیاد بنائے بجائے کسی کا عقیدہ اور کسی کی آستھا کو پریفرنس دیا گیا، پرائرٹی دی گئی، اور پھر وہ مسجد جس کا ٹائٹل سوٹ کا، جس کے لینڈ کی اونرشپ کا کیس کورٹ میں تھا، وہ ایک طریقے سے
ان لوگوں کو سے محروم کر دی گئی جو اس کے حقدار ہیں اور دے دی گئی دوسرے فریق کو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تاریخ میں ہمارے ساتھ ہوا ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کا یہ ہمارے پروگرام میں یعنی سب کا شریک ہونے کا بھی مقصد یہ ہے کہ یاد رکھنا، ان دنوں کو یاد رکھنا اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سمجھنا اور واقف ہونا. بابری مسجد تقریباً 1857 میں جو بنی اور اس کے بعد تقریباً 350 سال تک اس کی میناروں سے، اس کے گنبدوں سے جو وہاں اذان ہوتے رہی، نمازیں ہوتی رہی اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی اور وہاں کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا. لیکن وہ بھی دن تاریخی دن ہے جبکہ ایک بہت بڑی سازش کے تحت وہاں مورتیاں رکھ دی گئی دسمبر 23 1949 کی رات کو. وہ دن بھی تاریخی دن ہے کیونکہ اچانک اب کہنے لگے کہ یہاں مورتیاں پرکٹ ہوئی ہیں اور اس طریقے سے ایک ایسے چیز کی بنیاد ڈال دی گئی جس کی وجہ سے آگے چل کر مسلمانوں کو اس زمین سے محروم ہونا پڑا. ہم کو وہ دن بھی یاد کرنا ہے جبکہ 92 سے پہلے جس طرح رتھ یاترا چلائی گئی اور جو ہندوز کے ذہن ہیں ان کے ذہنوں میں جس طرح مسلمانوں سے نفرت بھری گئی، ایک کیمپین آف ہیٹ چلایا گیا، ایک درار پیدا کی گئی. اس ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمان اور ہندو اور عیسائی اور سکھ اور تمام ایس سی بی سی کے جتنے طبقے کے سب لوگ ہیں، سب نے متحدہ طور پر انگریزوں کے خلاف جدوجہد اور کوشش کی تھی. لیکن یہ جو بنیاد ڈالی گئی اس کا مسئلہ ابتدا میں صرف یو پی کے حد تک رہا، لیکن جس طرح آپ ہم جانتے ہیں جیسا میڈیا کا دور آیا، ٹیلی ویژن کا دور آیا، تو اس کے بعد جس طرح اس کے تالے کھولے گئے اور جو تصور اور ایک فکر دی گئی کہ جس طرح اب لاکس اوپن ہو گئے ہیں تو ایک طرح اب یعنی کہ پوری طریقے سے وہ پلیس ورشپ کے لیے آزاد کر دی گئی ہے. جذبات کو، احساسات کو اور مذہبی سینٹیمنٹس کو ٹائم اینڈ اگین اس طریقے سے پیش کیا گیا اور اس طرح کا نیریٹو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی گئی، یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ جیسے یہ بھی حق ہے اور یہ بھی سچ ہے، اور اس طرح فیکٹس جو نہیں تھے اور ایویڈنسز جو نہیں تھے وہ تمام چیزیں شامل کر دی گئی اور ایک ذہن سازی کا بہت بڑا کیمپین جو چلا. یہ صحیح بات ہے کہ مسلمانوں کی جانب سے پورے لیگل ایفرٹس کیے گئے، لیکن اس کے ساتھ جو پبلک نیریٹو ہے، حقائق کو عوام الناس کے سامنے جس طرح رکھنا ہے اور عوام میں جس طرح کی وابستگی اور جس طرح کا پوری طرح سے اپنے تمام معاملات میں سب سے آگے اپنی مسجد کو رکھنا، یہاں پر ایک طرح سے اگر ہم جا کے جائزہ لیں تو کہیں نہ کہیں عوام میں جو اویئرنس ہونی تھی وہ اویئرنس پیدا نہیں کی گئی، بلکہ عوام میں خود یعنی آج جو بچہ اس وقت پیدا ہوا، آج کم از کم 28 سال کا ہے، جو اس وقت پیدا ہوا 92 میں، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پوری جنریشن جو پوسٹ اس ایونٹ کے آئی ہے، یہ ساری جنریشن کے سامنے جس طرح کا نیریٹو اور جس طرح سے بابری مسجد کے مسئلے کو رکھا گیا، ایک جانب تو یہ کہا گیا کہ تعلیم اہم ہے، پروگریس اہم ہے، اور پھر دوسری جانب اس طرح کی بھی بات پیش کی گئی کہ جو لوگ اس ایشو کو لے رہے ہیں اور اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں وہ بیکورڈ ہیں، کنزرویٹو ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہمارے ملک کے مین سٹریم میں شامل نہیں ہونا چاہتے. اور ٹائم اینڈ اگین ہم دیکھتے ہیں کہ اینگلز اس میں شامل کر دیے گئے، جو بات پہلے نہیں تھی کہ وہاں پر کسی خدا کا برتھ پلیس تھا، اب بعد میں وہ چیزیں شامل کر دی گئی، نیریٹیوز کو براڈ کر دیا گیا اور اس طریقے سے ہوتے ہوتے وہاں پر پوجا بھی شروع ہوئی اور پوری طریقے سے مسلمان اس سے ہاتھ دھو بیٹھے. مجھے آج کے اس پروگرام میں کہا گیا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے آپ ممبر ہیں، اس حوالے سے آپ بتائیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کے لیے کیا کوششیں کی. بابری مسجد کے تحفظ کے لیے اور بابری مسجد کے لیے قانونی جنگ لڑنے کے لیے ابتدا سے پہلے بابری مسجد رابطہ کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس کے بعد بابری مسجد ایکشن کمیٹی بنائی گئی تھی، اور اس کے شہادت کے بعد ڈیمولیشن کے بعد یہ مسئلہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ٹیک اپ کیا. اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو لیگل کمیٹی ہے وہ وکلاء، سنی وقف بورڈ اور وہاں کے جو
پیٹیشنرز تھے ان سب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے اس کیس کو لوور کورٹ پھر ہائی کورٹ الہ آباد کورٹ تک فالو اپ کرتے رہے. جملہ 10 کیسز تھے، اس میں 6 کیسز مسلمان فریقوں کے تھے اور اس میں سے 5 کیسز آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ دیکھ رہے تھے. آپ سب کو یہ جان کے یعنی کہ ہم صرف آپ کے علم کے لیے بتانا چاہتے ہیں کہ تقریباً الہ آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ کیس کو جس طریقے سے 3 فریقین میں تقسیم کیا اور پھر اس کے جو ججمنٹ دیا وہ 8000 پیج کا تھا. اس میں 42,000 پیجز کے ڈاکیومنٹس تھے جو انگلش، ہندی، سنسکرت، اردو، عربک سب میں تھے. اور 2011 کے بعد یہ پورا کا پورا کیس جس طریقے سے بہت ہی تیزی سے اس کو ٹیک اپ کیا گیا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نیشنل پالیٹکس میں بی جے پی جس طرح پاور میں آئی اور ان کا ایجنڈا تھا، انہوں نے بابری مسجد کو مطلب رام مندر کو اپنے ایجنڈے میں ٹاپ میں رکھا تھا اور اس طریقے سے پیٹیشنز بھی فائل کیے گئے تاکہ وہاں پر مندر کے کنسٹرکشن کا کام شروع کیا جائے. اس کے لیے مسلمانوں نے اپنے طور پر عدالتی کوشش بہت بہترین کی اور فیکٹس اور ریکارڈز تمام چیزیں بہت ہی زیادہ صحیح انداز میں ٹرانسلیشنز کر کے ٹائم پر پیش کر دیے گئے. لیکن یہ بات بھی جان لینا اور سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ یہ سب چیزیں پیش کیے جانے کے باوجود اور اس پر بہت ہی مدلل، مفصل، ڈیٹیل اور ٹو دا پوائنٹ بحث کرنے کے باوجود ہماری ساری چیزیں کنسیڈر نہیں کی گئیں اور ایک طریقے سے ہم کو پوری طریقے سے اس جگہ سے محروم کر دیا گیا. اور مسلمانان ہند ڈس اپوائنٹ ہو گئے اپنی عدالتوں سے اور مسلمانان ڈس اپوائنٹ ہو گئے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اور پارٹیز ہیں اس کے ساتھ. جو سیکولر سیکشن آف دا انڈین کمیونٹی تھا جو ہمیشہ سیکولر کریڈینشلز کے لیے ٹھہرتے رہتے تھے، لیکن ہم لوگوں کو ان سے بھی کسی بھی طرح کا کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی، بلکہ کچھ اخباروں میں کچھ مضامین کچھ حد تک تبصرے کیے گئے اور ایک مستقل کوشش ہوئی اور کوشش کی جا رہی ہے. اور مسلم کمیونٹی کو اس کے بعد ایک مسائل میں جس طرح مبتلا ہو رہے ہیں کہ ہم اپنی اصل جو مسجد ہے اس کو ہم بھول جائیں. میں یہاں ہم کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 28 جگہ مسجد کا ذکر کیا ہے اور مسلمان قوم کے لیے، مسلم کمیونٹی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اگر ہے تو وہ ان کی مسجد ہے. اور مسجد کی اگر حفاظت ہوگی، مسجد کا تحفظ ہوگا تو پھر ہمارے جان اور مال کا تحفظ ہوگا. مسجد کا تحفظ ہوگا تو ہماری عزتیں، آبروئیں محفوظ رہیں گی. مسجد بچے گی تو ہمارے گھر بچیں گے. مسجد بچے گی تو ہمارے مکان، ہمارے دکان، ہماری تمام تر بزنسز بچیں گے، ہماری بیٹیوں کی عزتیں بچیں گی. افسوس کی بات ہے کہ ہم نے جیسے ہی مسجد کو چھوڑ دیا اور مسجد ہم سے چلی گئی، اس کے بعد جو ہمارا زوال ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک لنچنگز کے مسئلے ہوں یا پھر آپ ابھی دیکھ لیں اسام میں جو مسئلے ہو رہے ہیں کہ ہماری خود کی سٹیزن شپ کے مسئلے اور زمین سے جس طرح ہٹا دیا جا رہا اور لینڈ کی اونرشپ سے محروم کر دیا جا رہا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ تریپورہ میں دیکھیے 12 مسجدیں کس طریقے سے وہاں پر حالات ہیں. اور اب گروگاؤں میں جس طرح مسجدوں میں نمازوں کے لیے روکا جا رہا اور راجیو ملہوترا جو کہ ہندوتوا کے ایک آئیڈیالوگ مانے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسجد کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے ہی نہیں کہ مسجد کا مطالبہ کریں اور مسجد کی کوئی ضرورت نہیں. تو ایک کے بعد ایک دیگر چیزیں جو کچھ ہمارے سامنے آ رہی ہیں، پیش ہو رہی ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ ہم اپنے مرکزیت سے ہٹتے جا رہے ہیں. مسجد ملت اسلامیہ کا مرکز ہے، سینٹر پوائنٹ ہے اور اس مسجد کی حفاظت سے پوری کمیونٹی، پوری قوم کی حفاظت ہے. اب ہم سے یہ کہا جا رہا کہ اسے بھول بھی جائیں، یہ بھی کہا جا رہا کہ مسلمز مسٹ موو آن، اور خود مسلم کمیونٹی کے کچھ لیڈر سے اس طرح کے باتیں کہی جا رہی. یہ بھی اس طرح مسلمان لیڈرشپ کو کمزور کرنے کی بات کہی جا رہی اور خود مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کی بات کی جا رہی کہ مسلمان وہاں کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ کہ مسلمان فریقین اپنا پروف صحیح طریقے سے پیش نہیں کر پائے. اور یہ بھی بتانے کی کوشش کی جا رہی کہ مسلمان مین سٹریم میں ضم نہیں ہوتے اور اپنی مسجد کے ایشو کو لے کر ایک طرح سے مصر ہیں، سٹبرن ہیں. اور یہ بھی الزام لگایا جاتا کہ مسلمان فریق
صحیح طریقے سے اس کیس کو لڑ نہیں پائے اور ایفیشینٹلی اپنے کلیمز کو سبسٹینشیٹ نہیں کر پائے. ان سب چیزوں کے باوجود آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنا سٹینڈ بہت واضح رکھا، اور یہ ہے کہ وقف کی جو زمین ہے ایک بار جب وقف کر دی جاتی ہے، once a وقف لینڈ از always a وقف لینڈ. وقف کی جو زمینیں ہوتی ہیں، مسجدیں ہو، قبرستان ہو، وہ کسی کی انڈیویجول پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے. کوئی مسجد کو نہ بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے. مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. جو متولی ہیں ان کا کام ان کی حفاظت ہے، ان کا تحفظ ہے. اس کے علاوہ اس پر کسی کی کسی طرح کی ایسی اونرشپ نہیں کہ وہ کسی کو گفٹ دے دیں، وہ کسی کے ساتھ معاہدے میں اس کو ایکسچینج کر دے، یا اس کو دے کر اس کی جگہ ایک سبسٹیٹیوٹ کوئی اور جگہ لے لیں. اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ابتدا سے یہ بھی سٹینڈ رکھا کہ اگر وہ سٹرکچر ڈھا بھی جائے تب بھی زمین کی حفاظت، وہ جگہ جہاں پر رکوع ہوتا تھا، سجدے ہوتے تھے، اس زمین کی حفاظت بھی مسلمانوں کا دینی اسلامی فریضہ ہے. اور پوری طریقے سے مسلمان اس زمین سے اپنی وابستگی رکھتے ہوئے کورٹ میں عدالت کی جو پیروکاری ہے وہ مستقل کرتے جائیں اور اس سے پیچھے نہ ہٹیں. آخری وقت تک مسلم فریقین اپنی بات پورے ثبوت کے ساتھ پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ججمنٹ آیا اس کے باوجود ریویو پیٹیشن ڈالنے بھی پورے آگے بڑھ گئے، کیونکہ پوری مسلم کمیونٹی اور پوری مسلم امہ میں اس بات میں اتحاد ہے اور اتفاق ہے کہ ہم اپنی بابری مسجد کو نہیں کھو سکتے، اور ہم اپنی بابری مسجد کے لیے اپنی تحریک اور اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. آج کے اس میٹنگ سے بس میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر ہم اپنی تاریخ یاد رکھیں تو پھر ہم آگے اپنے نسلوں تک صحیح بات پہنچا سکتے ہیں. حق کی آواز، سچ کی آواز، ندائے حق ہم کو بننا ہے اور اپنے مستقبل کے لیے فکر مند ہونا ہے، اور اس کے لیے جو بہترین کوششیں ہو سکتی ہیں ہم کو کرنا چاہیے. امت مسلمہ کے اندر غفلت سے بیداری بھی پیدا کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صحیح معلومات ان کو فراہم کرنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے، تاکہ وہ اپنی تربیت اور اپنے واقفیت کے ساتھ اپنے روشن مستقبل کے لیے کوشش کرتے جائیں. ہم ہرگز مایوس نہ ہوں، لیکن ہم ضرور بیدار ہوں اور ضرور آگے فیوچر کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے بہت ہی اخلاص کے ساتھ اور جدوجہد کرتے جائیں، اور اتحاد اپنے اندر قائم رکھیں، اور یہ سمجھ لیں کہ ہماری مسجد ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور اپنے مسجد کے لیے ہم اپنی ہر چیز کو پیچھے رکھیں اور مسجد کو آگے رکھیں. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو سننے والی جتنی بہنیں ہیں، بھائی حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر دین اور اسلام اور ایمان کی فکر اور شوق اور جذبہ پیدا کر دے. یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.